بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج سے جو ہے ہمارا ڈیٹا بیس کا پورشن سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ہم ڈیٹا بیس جو ہے اس کا انٹروڈکشن ہم کریں اور اسکیول سرور کے ذریعے ہم ڈیٹا بیس کیسے بنا سکتے ہیں اور اس میں کیسے جو ہے وہ کوئریز وغیرہ جو ہے یا اس کی ڈیٹا بیس کے آپریشن ہے تو وہ ہم کیسے پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے. پچھلے لیکچرز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے ہمیں اسکیول سرور کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ میں مینجمنٹ اسٹوڈیو کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم گرافیکل یوزر انٹرفیس کے ذریعے ڈیٹا بیس کریٹ کریں اور ساتھ میں جو ہے اس پہ جو آپریشنز ہے وہ پرفارم کریں. ٹھیک ہے. آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹا بیس سے تھوڑا سا انٹروڈکشن کریں گے کہ ڈیٹا بیس کیا ہے، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہے، اور اسکیول سرور کا تھوڑا انٹروڈکشن اور اس کا انٹرفیس جو ہے وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس جو ہے کیا ہے. انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے. دیکھیے، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ڈیٹا بیس ہمارے پاس بہت سے جگہوں پر یوز ہوتا ہے. جو بھی آرگنائزیشن ہوتا ہے تو جب وہ اپنے لیے ایک کمپیوٹرائز سسٹم بناتے ہیں تو اس میں ڈیٹا بیس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ڈیٹا بیس میں اس کا سارا ڈیٹا ہوتا ہے ایک ویل آرگنائزڈ فارم میں ہوتا ہے، اور جس بھی مطلب جس کا ڈیٹا جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اسٹور کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ایک ٹیبل بنتا ہے، اور پھر جو ہے جتنی بھی ٹیبلز بنتے ہیں تو وہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اس ٹیبلز کو نارملی ریلیشن بھی کہتے ہیں، اور وہ ریلیشن جو ہے یا وہ ٹیبل جو ہے آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں ریلیشن شپ کے ذریعے. پرائمری کی اور فارن کی کنیکٹ کر کے اس کے درمیان ریلیشن شپ بنایا جاتا ہے اور اس پہ جو ہے رولز بنتے ہیں. تو ڈیٹا بیس کی اپنی رولز ہے کہ اس میں جو ہے ٹیبل ہوتا ہے تو ٹیبل آپ کے پاس ہوگا روز اور کالمز کی فارم میں. کہ سپوز ہم امپلائی کہتے ہیں کہ امپلائیز کے بارے میں وہ انفارمیشن جو ہے رکھنا چاہتا ہے تو وہ امپلائیز کا ٹیبل بنائے گا، اور امپلائیز کے اگینسٹ جتنی بھی کسی ایک امپلائی کے متعلق جتنا بھی جو ہے وہ ڈیٹا رکھنا چاہتا ہے تو ہر ایک جو ہے اس کے لیے وہ ایک کالمز ڈیفائن کرے گا، اور اس کالمز کو ہم ایٹریبیوٹس کہتے ہیں کہ جتنی بھی کالمز وہ ڈیفائن کرے تو اتنے ایٹریبیوٹس جو ہے اس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے کہ وہ امپلائی جو ہے ڈپارٹمنٹ میں اس کی بعض ڈپارٹمنٹ میں تقسیم ہوتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ کے بارے میں الگ انفارمیشن ہوتی ہے، تو ڈپارٹمنٹ کا ٹیبل ہمارے پاس الگ ہوتا ہے، تو یہاں پر صرف ہم ڈپارٹمنٹ آئی ڈی اس کی دیتے ہیں. تو وہ نارملائزیشن کا کنسپٹ ہے، وہ سارا آپ نے جو ہے ڈیٹا بیس انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس یا ڈیٹا بیس سسٹمز کے کورس میں یہ سارا آپ نے پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے آتا ہے تو ایک امپلائی کا ڈیٹا جب ہم دیتے ہیں تو اس کو ہم ایک ریکارڈ کہتے ہیں کہ ایک امپلائی کا نیم ہے، اس کے سپوز ڈیزگنیشن ہے، اس کی سیلری ہے، وہ کس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ایڈریس ہے، اس کا فون نمبر، تو یہ سارا ڈیٹا اس کا ایک ریکارڈ کہلاتا ہے. تو اسی طرح ہر امپلائی کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک رو میں ایک ریکارڈ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے پاس آتا ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ٹول، ایسا سافٹ ویئر جو کہ ڈیٹا بیس کی رولز کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی ساری رول امپلائی کر کے جب ہم اس میں ایک ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں، اور اس ڈیٹا بیس میں ہم ٹیبلز بنا سکتے ہیں، اور ٹیبلز کے درمیان جتنی بھی آپریشن ہے، انسرٹ ہے، ڈیلیٹ ہے، اپڈیٹ ہے، سلیکٹ ہے، اور یہ سارے جو ہے اس میں جو سیکیورٹی ہے، تو یہ سارے آپریشن جب ہم پرفارم کر سکتے ہیں تو ایسا انٹرفیس پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہم سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں، یا شارٹ فارم میں DBMS جو ہے وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو
یہ ہمارے پاس SQL سرور ہے، اور SQL سرور کے ساتھ ساتھ جو ہے اوریکل ہے، ایکسس ہے، مائی SQL ہے. تو یہ سارے جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے جو اس کورس میں ہم پڑھیں گے SQL سرور. تو SQL سرور کیا ہے؟ یہ بھی اب آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے. بیسیکلی یہ MS SQL سرور ہے، مائکروسافٹ SQL سرور مائکروسافٹ کمپنی نے جو ہے بنایا ہے. تو جب آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں اور ساتھ میں مینجمنٹ اسٹوڈیو انسٹال کرتے ہیں، تو آئیے ہم SQL سرور میں جا کے مینجمنٹ اسٹوڈیو کے ذریعے جو ہے اس میں ڈیٹا بیس وغیرہ کریٹ کرتے. ٹھیک ہے. جب آپ مینجمنٹ اسٹوڈیو رن کریں تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آتا ہے. یہاں پر آپ سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کنیکٹ ہو، کیونکہ جب آپ کنیکٹ نہیں ہوتے تو آپ کوئی بھی آپریشن جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس سرور کا نام ہے، تو سرور کا نام بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ KUA. تو یہ بیسیکلی میرے سسٹم کا نام ہے. ٹھیک ہے. جو آپ ونڈو انسٹال کرتے ہیں اور آپ سے جو ہے سسٹم کے لیے ایک نیم مانگا جاتا ہے. ٹھیک ہے. KUA وہی ہے. اور پھر جو ہے SQL ایکسپریس جو ہے یہ ڈیٹا بیس انجن ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے جو ہے سرور جو بنتا ہے تو اس کے لیے ایک ڈیٹا بیس انجن بنتا ہے. تو یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ انسٹالیشن کے دوران جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں SQL ایکسپریس، چونکہ یہ ایکسپریس ایڈیشن ہے تو SQL ایکسپریس کا بائی ڈیفالٹ نام ہوتا ہے، آپ کوئی دوسرا نام بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایتھنٹیکیشن ہوتا ہے. تو ایتھنٹیکیشن موڈ ہمارے پاس، میں نے آپ کو انسٹالیشن کے دوران سمجھایا تھا کہ 2 موڈ ہوتے ہیں، ونڈوز ایتھنٹیکیشن موڈ اور SQL سرور ایتھنٹیکیشن. تو اگر ونڈوز ایتھنٹیکیشن موڈ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے وہ ایمٹی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جب آپ رکھتے ہیں تو آپ کو SQL سرور میں لاگ ان ہونے کے لیے یوزر نیم پاسورڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ونڈوز میں لاگ ان ہو گئے تو SQL سرور میں ڈائریکٹ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے SQL سرور ایتھنٹیکیشن موڈ جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے تو پھر آپ یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے وہ دیں گے. چونکہ ہم نے ونڈوز ایتھنٹیکیشن موڈ رکھا تھا تو اس لیے ہمیں یوزر نیم اور پاسورڈ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کنیکٹ کا بٹن پریس کریں گے تو اگر کوئی ایرر نہ ہو تو ہم ڈیٹا بیس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ مینجمنٹ اسٹوڈیو کا انٹرفیس ہے. یہاں پر یہ تو سرور کا نام ہے، کنیکٹ ڈسکنیکٹ کے لیے ہے، یہ ریفریش کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ڈیٹا بیس جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جتنی بھی ڈیٹا بیس آپ نے بنائے ہیں تو وہ سارے ڈیٹا بیسز یہاں پر ہوں گے، جیسے بائک اسٹور، CMS، نیو DB، آرڈرز اور اسٹوڈنٹ انفو. یہ ڈیٹا بیس جو ہے ہم نے اس میں بنائے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ اگر نیا ڈیٹا بیس بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آسانی سے بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کسی ڈیٹا بیس میں جو ہے ڈیٹا بیس ڈائیگرام ERD جو ہے سپوز وہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ ہوتا ہے. پھر ٹیبلز، ویوز، سینونمز اور پروگرامبلٹی اور جو ہے یہ سارے اسٹور پروسیجر اور سیکیورٹی وغیرہ جو ہے یہ سارے اس میں سے صرف ٹیبلز کے ساتھ جو ہے اور ٹھیک ہے یہ ہے ہم ٹیبلز کے ساتھ جو ہے ہمارا کام ہوگا. اس پہ ہم کلک کریں گے تو جتنی بھی ٹیبلز ہے تو آپ کے پاس یہاں پر DBO ڈاٹ اور ٹیبل کا نام. DBO کا مطلب ڈیٹا بیس آبجیکٹ. ٹھیک ہے. اور اس کی جو پھر کالمز اور کیز اور کانسٹینٹ وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سپوز اس کی 2 کالمز ہے اور یہ سارے ٹھیک ہے کیز ہے، تو یہ پرائمری کی ہے اس کی. اگر دوسرا ٹیبل اسٹوڈنٹ ٹیبل ہم دیکھیں تو اس کی 2 کیز ہے. ٹھیک ہے. ایک پرائمری کی، ایک فارن کی. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس اور 4 کالم ہے. ٹھیک ہے. تو یہی آپ کے پاس ہے کہ آپ اس سے آسانی سے ڈیٹا بیس جو ہے کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم کون سے جو آپریشنز ہے تو کیسے ہم پرفارم کر سکتے ہیں تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ واٹس ایپ پہ یا ویڈیو کی کمنٹس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.